السلام علیکم۔ محمد احمد حاضر خدمت ہے۔ کسی صاحب نے ایک روایت کی ہے اور اس روایت کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، نہ عقیدے سے ہے، بس ایک روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، نیک، صاحب کردار۔ انہیں جنت اور دوزخ کی سیر کی اجازت مل گئی۔ سب سے پہلے انہیں دوزخ کا دورہ کروایا گیا۔ فرشتے انہیں دوزخ میں لے گئے۔ اس وقت کھانے کا ٹائم تھا۔ ایک بہت بڑا ڈائننگ ہال تھا جس میں میز پر کھانا چنا گیا تھا۔ کرسیوں پر وہ لوگ براجمان تھے اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے چمچ تھے۔ ان کے سامنے مختلف برتنوں میں کھانا چنا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ان برتنوں سے کھانا کھائیں۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ جب وہ اپنا چمچ کھانے پر لے جاتے تو دوسرا بھی اپنا چمچ کھانے پر لاتا۔ اس طرح ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں پھنس جاتا اور بڑی کوشش کے باوجود وہ کھانا اپنے منہ تک نہ لے جا سکتے۔ ایک ہڑبونگ مچا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، بے چینی، پریشانی اور بھوک، اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ وہ خود کھانا چاہ رہے تھے۔ ان صاحب کو کچھ دیر بعد جنت کا دورہ کروایا گیا۔ فرشتے انہیں جنت میں لے گئے۔ وہاں پر بھی جب پہنچے تو کھانے ہی کا ٹائم تھا۔ اسی طرح میز لگے ہوئے تھے۔ میزوں کے سامنے کرسیاں لگائی گئی تھیں اور لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بھی لمبے لمبے چمچ تھے اور بول جو تھے جن میں کھانا ڈالا گیا تھا وہ تھوڑے سے دور تھے۔ ان میں سے وہاں کیا ہو رہا تھا کہ ایک شخص کھانا گول سے لیتا اور اپنے چمچ کو اپنے سامنے والے آدمی کے منہ میں ڈال دیتا تاکہ وہ کھانا کھا سکے۔ اسی طرح سامنے والا آدمی اپنا کھانا اٹھاتا اپنے چمچ سے اور وہ کھانا اپنے سامنے والے فرد کے منہ میں ڈال دیتا۔ بڑا پرسکون ماحول تھا۔ ہر کوئی کھا رہا تھا۔ کسی کے منہ سے کھانا گر نہیں رہا تھا۔ کوئی ہڑبونگ نہیں تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی جو اس سے پہلے دوزخ میں تھی۔ دوزخ میں ہر کوئی کھانا کھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کوئی بھی نہیں کھا رہا تھا۔ جنت میں کوئی شخص بھی کھانا خود کھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا لیکن سارے کھا رہے تھے۔ یہ ایک کیفیت تھی جس کو دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ کیا سبق ملا خواتین و حضرات؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ زندگی ایک نظم کے سہارے گزر ہوتی ہے۔ بے نظم زندگی نہیں گزر سکتی۔ جب ہمیں صرف اپنی بھوک کا ہی خیال ہو، دوسروں کی بھوک مٹانے کا خیال نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، ساری کیفیت آپ کے سامنے ہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کو دے رہے تھے، زندگی اور پرسکون تھے۔ خواتین و حضرات، زندگی اسی طرح پرسکون ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جب ہم محض اپنے بھوک کو، اپنی خواہش کو اور اپنی ضروریات کو آگے نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو امن اور سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، یہی ہڑبونگ مچا ہوا ہے۔ ہر کوئی خود کو کھلانے پر، خود کو کھانے پر اور دوسروں کو نہ کھلانے پر تلا ہوا ہے۔ اس لیے کہیں سکون نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں
जिनके पेट भरते ही नहीं हैं। इनके अलावा ऐसे भी लोग हैं जिनके पेट इतने भर जाते हैं कि वो मस्त हो जाते हैं। ये कैफियत दुनिया में है, लेकिन इस कैफियत को कैसे ख़त्म करना है? इस कैफियत को ख़त्म करने के लिए हवस और लालच और अपनी खुद परस्ती, इसको मारना होगा। अगर यही हवस, यही लालच और यही खुद परस्ती चलती रही तो फिर उन दोज़खियों की तरह जिनके पेट भर ही नहीं रहे थे, जहाँ पर कोई खाना खा ही नहीं रहा था, हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। और इन पर्टिकुलर अगर आप देखें तो ऐसा ही हो रहा है। गो के हर शख्स अपने तरीके से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, लेकिन माशरे में, ज़माने में, मुल्कों में कहीं अमन और सुकून का आलम नहीं है। बेचैनी है, ऐसी बेचैनी जो कभी काबू ही नहीं आ रही। ऐसा एक माहौल बना हुआ है जिसमें बेइंतहा दर्जे का लालच पाया जाता है। किसी का दुख, किसी का परेशानी हम नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से हम इन कैफियत से दो चार हैं। इस तरह एक और चीज़ जो हमें समझ आती है इस कहावत से, कि जो लोग दूसरों की ज़रूरियात का ख़याल रखते हैं, अपनी ज़रूरियात को कुर्बान करते हैं, वो ना सिर्फ अमन से रहते हैं बल्कि आखिरत में भी उन्हें बेहतरीन जगह मुयस्सर आती है। ये कुदरत का फ़ैसला है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। इसलिए ख़ुद गर्ज़ी को छोड़कर, लालच को छोड़कर, हवस को छोड़कर हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ज़रूर खाएं, हमारा हक़ है, लेकिन सिर्फ हम ही ना खाएं बल्कि दूसरों को भी दें। दूसरों को भी कोशिश करें कि पेट भर सके। दूसरों के साथ नरमी और अच्छाई का फ़ैसला करें तो ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ भी अच्छा फ़ैसला और नरमी का फ़ैसला होगा। शुक्रिया।